جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ آج کل دنیا میں ایک ٹرینڈ ہے، ایک انداز ہے کہ ہر شخص کو کسی پاپولر، کسی مشہور آدمی سے ملنے کا شوق ہوتا ہے۔ جیسی فیلڈ، اس فیلڈ کے مشہور آدمی سے ملنے کی تمنا ہوتی ہے۔ کچھ لوگ فلموں کے اداکار یا کرکٹرز یا سپورٹس مین سے ملنا چاہتے ہیں۔ جو مذہبی حلقے کے لوگ ہوتے ہیں، مذہبی ذہن رکھتے ہیں، وہ علماء یا مشہور نعت خوانوں سے ملنے کی تمنا رکھتے ہیں۔ انسان کی ایک فطرت ہے کہ وہ کسی، جس کو آپ کہیں فیم آدمی سے ملنا چاہتا ہے۔ مگر ایک مدنی مشورہ بھی دوں گا، دنیا داروں تک تو ٹھیک تھا، مگر اب مذہبی لوگوں میں بھی یہ رجحان آگے بڑھتا جا رہا ہے کہ ملاقات ہونے پر پہلے علماء سے جب لوگ ملتے تھے، مذہبی لوگوں سے ملتے تھے، تو ایک تمنا ہوتی تھی، ایک التجا ہوتی تھی کہ حضور ہمارے لیے دعا کیجئے گا، اور ہونا بھی یہ چاہیے۔ اللہ کے نیک بندوں سے جب ملاقات ہو تو ان سے دعا کروانی چاہیے، اپنی دنیا اور آخرت کے لیے دعا کروانی چاہیے۔ لیکن اب یہ ٹرینڈ بنتا جا رہا ہے کہ ملاقات کے بعد پہلی فرمائش یہ ہوتی ہے کہ آپ کے ساتھ ایک سیلفی لینی ہے۔ دعا کروانے کی اب جو پہلے لوگ کہا کرتے تھے، اب دعا کی ضرورت لگتا ہے نہیں رہی ہے۔ اب لوگ چاہتے ہیں ہماری کوئی تصویر ساتھ کھینچ لی جائے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ دعا کے لیے کہا کریں، خاص طور پر جب علماء سے ملاقات ہو، نیک شخصیات سے ملاقات ہو۔ اب یہ بات میں نے کیوں کی ہے کہ ہماری ایک خواہش تو ہوتی ہے کہ کسی امپورٹنٹ شخص سے ملاقات ہو اور بندہ اس کو اچھا بھی فیل کرتا ہے، مگر سوال ایک ہے اور بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے کہ آن دا ڈے آف ججمنٹ، قیامت کے دن، وہ کون سی ہستی ہے جس سے ہم سب ملاقات کرنا چاہتے ہیں؟ اس دن صرف ایک ہستی ہے جس سے سارا عالم چاہے گا کہ آج کے دن ان سے ملاقات ہو جائے۔ اور ذرا غور کیجئے کراؤڈ کتنا ہوگا۔ آج اگر 50,000 لوگ کسی گراؤنڈ میں جمع ہو جائیں اور ایک ہی بندے سے ملنا چاہیں، اٹس کوائٹ امپاسبل۔ یا تو اس کو نقصان پہنچا دیں گے جس سے ملنا ہے، یا مل ہی نہیں سکیں گے۔ لیکن کبھی سوچا قیامت کے میدان میں لوگ کتنے ہوں گے؟ میدان محشر میں لوگ کتنے ہوں گے؟ آپ میں سے جنہوں نے حج کیا ہے، 25-30 لاکھ جب عرفات میں جمع ہوتے ہیں نا، تو لگ پتا جاتا ہے کہ عوام کہتے کس کو ہیں، رش کہتے کس کو ہیں۔ کوئی بچھڑ جائے تو ملنا ممکن نہیں ہے، اتنا کراؤڈ۔ وہ کتنے ہیں؟ 25-30 لاکھ۔ محشر کے دن کتنے لوگ ہوں گے؟ کبھی سوچا؟ آج تقریباً بتایا جاتا ہے 7 ارب لوگ تو آج دنیا میں ہیں، مگر حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر روز قیامت تک جتنے لوگ دنیا میں آئیں گے، صرف مسلمان نہیں، سارا جہان، تمام لوگ میدان محشر میں جمع ہوں گے۔ اٹ مینز خربوں، نہ جانے کتنے لوگ ہوں گے۔ اچھا، اس میں جتنے مسلمان ہوں گے، جو بھی اربوں ہوں گے، ان کی تمنا ہوگی کہ آج نبی پاک سے ملاقات ہو جائے۔ چند ہزار لوگ کسی ایک سے نہیں مل سکتے، اربوں لوگ اگر چاہیں گے تو کیسے ملیں گے؟ اچھا، ایک اور بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے، میدان عرفات میں خیمہ ڈھونڈنا ایک بڑا کارنامہ ہے، مگر جہاں اربوں لوگ موجود ہوں تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تلاش کیسے کریں گے کہ پیارے آقا کہاں ہیں؟ Is there any identification؟ کوئی ایسا طریقہ ہے کہ قیامت کے دن نبی پاک کہاں ہے پتہ چل جائے؟ ہیں؟ اللہ اکبر! دیکھیں کیا شاندار انتظام رب کی قدرت نے کیا ہے۔ بہت ساری باتیں مطالعے سے سمجھ آتی ہیں، بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ پیارے آقا کا لواء الحمد ہوگا، نبی پاک کا ایک جھنڈا ہوگا محشر کے دن۔ لیکن اس محشر کے دن کے جھنڈے کی حکمت کیا ہے؟ اللہ اکبر! میں نے ایک حدیث پاک پڑھی جس کا مضمون ہے کہ وہ جو پرچم ہے نا پیارے آقا کے جو ہاتھ میں ہوگا، اور پیارے آقا مولا علی کو عطا فرمائیں گے محشر کے دن،
فرمایا اے علی تم وہ پہلے شخص ہو، حدیث کا مضمون ہے کہ جس کو قیامت کے دن میں اپنا پرچم عطا کروں گا، اپنا لواء عطا کروں گا، لواء الحمد اسے کہا گیا۔ مگر وہ پرچم ہے کتنا بڑا؟ روایتوں کا مضمون ہے کہ 3000 سال سے زیادہ اگر کوئی گھڑ سوار ہارس رائڈر سواری کرے گھوڑے پر، جتنا ڈسٹنس وہ طے کرے گا اتنا بڑا وہ پرچم ہے، اس پرچم کا سایہ اتنا بڑا ہوگا۔ تو ایک بات تو عشق والی کر دوں، پھر بات کو کنٹینیو کرتا ہوں کہ جو لوگ میلاد کا پرچم لگاتے ہیں، پرچم سے محبت کرتے ہیں، انہیں مبارک ہو، قیامت کے دن نبی پاک کا وہاں بھی پرچم ہوگا، پرچم لگانے والے جلدی پہنچ جائیں گے۔ اچھا آپ سنیں، اتنا بڑا پرچم وائے، اتنا بڑا پرچم کیوں ریکوائرڈ ہے؟ اللہ اکبر۔ آج مینا میں جائیں، آپ نے دیکھا ہوگا، اللہ آپ سب کو مجھے بار بار حج کی سعادت عطا فرمائے، وہاں خیموں کی پہچان کے لیے بڑے بڑے پرچم لگائے جاتے ہیں، بڑے بڑے بلون لگائے جاتے ہیں بہت اونچے تک، تاکہ دور سے پتہ چل جائے کہ یار ہمارا خیمہ یا ہمارا جو کیمپ ہے نا وہ اس طرف ہے۔ تو جہاں اربوں لوگ ہوں گے کیسے پتہ چلے گا؟ میں بہت عرصے سے یہ شعر مفتی مولانا حسن رضا خان صاحب شہنشاہ سخن کا جو برادر اعلیٰ حضرت، یہ شعر سنتا تھا، اتنا کلیئر سمجھ نہیں آیا تھا۔ جب میں نے یہ حدیث پڑھی نا مجھے یہ شعر سمجھ آیا۔ کیا کمال کی بات لکھی ہے مولانا حسن رضا خان صاحب نے، فرماتے ہیں مقام خسرو دی دور کے غلاموں کو، مقام خسرو دی یعنی نبی پاک کہاں ہیں، ایگزیکٹلی دا لوکیشن، وہ غلام جو دور ہوں گے، ہمیں تو نہیں پتا ہم کہاں ہوں گے، تو مقام خسرو دی دور کے غلاموں کو لوائے حمد کا پرچم بتا رہا ہوگا۔ آقا کا وہ جو پرچم ہے نا وہ بتائے گا دور سے غلاموں کو کہ نبی پاک وہاں ہیں، چلو جلدی چلو، پرچم نظر آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ مگر اتنے کراؤڈ میں ہماری ملاقات کیسے ہوگی؟ اور یہ سب کو پتا ہے، اس دن جس کو نہیں پتا اس کو بھی پتا چل جائے گا۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کو دنیا میں سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام نہیں پتا یا معلوم ہے پھر بھی نہیں مانتے ہیں، سمجھاؤ پھر بھی نہیں سمجھتے۔ اس دن تو اعلیٰ حضرت کہتے سب مان جائیں گے، جبھی تو سمجھاتے نا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اس دن تو سارے ہی مان جائیں گے جب دیکھیں گے ایک ہی ہستی کی چل رہی ہے، انہی کے ہاتھوں شفاعت ہے، ان کے کہے سے ہو رہا ہے۔ مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں نا، غلام ان کی عنایت سے چین میں ہوں گے، اس دن غلام کے مزے ہوں گے۔ سچی غلامی جس نے اختیار کی نا، غلام ان کی عنایت سے چین میں ہوں گے۔ عدو یعنی دشمن حضور کا آفت میں مبتلا ہوگا، دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا، جو آپ فرمائیں گے وہ اس دن ہونا ہے۔ تو اب ملاقات کیسے ہو؟ بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے۔ اچھا جس نے عموماً جس سے ملنا ہے نا وہی اگر اجازت دے تو ہی ہو سکتی ہے نا ملاقات۔ جس پرسنالٹی سے آپ نے ملنا ہے اسی کی اجازت نہ ہو تو ملاقات نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے در کی طرف اگر رجوع کریں، یا رسول اللہ کیسے ممکن ہے کہ محشر میں ہم غلام آپ سے مل لیں؟ واٹ اے بیوٹیفل آنسر، کتنا خوبصورت حدیث پاک سے ہمیں جواب ملتا ہے۔ دیر از نو بگ ڈیل، کوئی بہت مشکل عمل نہیں بتایا نبی پاک نے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو روزانہ مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھ لے، حدیث پاک کا مضمون ہے جو روزانہ مجھ پر 50 بار درود پاک پڑھ لے، کل بروز قیامت میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ آپ سوچیں یہ چھوٹا انعام نہیں ہے، نبی پاک سے ملاقات، وہ بھی محشر کے دن، جو شافعی روز محشر ہیں، جن کو مقام محمود عطا کیا جائے گا، پھر تو بیڑا پار ہے نا۔ اور پیارے آقا کا مصافحہ کرنا، اللہ اکبر۔ آپ ذرا سوچیے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ایک بار نبی پاک تشریف لائے، دسترخوان پر بیٹھے، کھانا تناول فرمایا، اسی دسترخوان سے یا رومال سے میرے آقا نے اپنے ہاتھ مبارک پہنچے۔ حضرت انس کا اس کے بعد انداز پتہ کیا تھا؟ جب اس رومال سے میل کو صاف کرنا ہوتا واشنگ مشین میں نہ ڈالتے، واشنگ مشین تو نہیں تھی، چلیں پانی سے نہ دھوتے تھے، حضرت انس اسی رومال کو، اسی دسترخوان کو آگ میں ڈال دیا کرتے، میل جل جایا کرتا، رومال واپس آ جایا کرتا۔ صحابی نے پوچھا یہ صفائی کا کون سا طریقہ ہے؟ کہ جب سے آقا نے ہاتھ لگایا ہے اس رومال کو آگ اثر ہی نہیں کرتی ہے۔ جب نبی پاک کپڑے کو ہاتھ لگا لیں آگ اسے اثر نہ کرے، امتی سے ہاتھ ملا لیں اس کا کیوں نہ بیڑا پار ہو جائے۔ یہ صحابہ جبھی تو بخشے ہوئے نہیں ہے نا، پیارے آقا سے ملے ہیں، نبی پاک کو ٹچ کیا ہے، پیارے آقا سے محبتیں، نبی پاک کی صحبتیں اٹھائی ہیں۔
تو جبھی تو صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں ہم کہتے ہیں نا کہ سارے جنتی ہیں. تو اے غلاموں دیر از اے چانس، خوبصورت موقع ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر اتنا درود پڑھیں کہ قیامت کے دن نبی پاک سے ملاقات نصیب ہو جائے. اس سے بڑا انعام نہیں، اس سے بڑی، میں کہتا ہوں قیامت کے دن اس سے بڑی خوشخبری کیا ہو سکتی ہے کہ جنہوں نے جنت میں لے جانا ہے آؤ ان سے مل لو. تو پھر تو کام ہی بن جانا ہے نا. تو اب میں بھی نیت کروں، آپ بھی نیت کریں کہ روزانہ کثرت سے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک پڑھتے رہا کریں محبت کے ساتھ. بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بغداد معلیٰ کے قریب ایک علاقے میں ایک نوجوان رہا کرتا. اس نوجوان کو ایک بار بھوک نے ستایا اور اس نوجوان نے دریا کے کنارے ایک سیب ایپل تیرتا ہوا دیکھا اور سیب اٹھایا اور اس نے کھا لیا. جب وہ سیب کھایا اس کے بعد اس نوجوان کو خیال آیا کہ یہ میں نے کیا کر دیا، اللہ کو کیا جواب دوں گا، یہ اس کا مالک کون تھا. اتنا خوف خدا تھا اس نوجوان کے دل میں کہ پریشان ہو گیا کہ اگر اس سیب کے لیے بروز قیامت کوسچن کر لیا گیا، سوال کر لیا گیا، میں کدھر جاؤں گا. چلو اب اس سیب کا حق معاف کرواتے ہیں. وہ نوجوان واکنگ کرتا ہوا، پیدل چلتا ہوا اسی نہر کے کنارے سیب کے مالک کو تلاش کرنے لگا. تھوڑا اور آگے گیا تو ایک ایسا باغ نظر آیا جو ایپل کا، سیب کا باغ تھا اور اس کے درخت اس نہر پر جھکے ہوئے تھے. انڈرسٹینڈ کیا کہ لگتا ہے اسی باغ کا کوئی سیب تھا جو نہر میں گرا اور میں نے آگے جا کر کھا لیا ہے. نوجوان اس باغ کے مالک کے پاس گیا، کہا حضور غلطی ہو گئی ہے، آپ کے باغ کا ایک سیب کچھ دور میں نے کھا لیا ہے، برائے کرم مجھے معاف کر دیجئے. جو باغ کا اونر تھا دراصل وہ بھی اللہ کے ولی تھے، حضرت عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ تعالی ان کا نام تھا. کہا بیٹا ایسے تو معاف نہیں کروں گا، تمہیں اتنے پرٹیکولر ٹائم کے لیے میرے باغ کی رکھوالی کرنی پڑے گی، مزدوری کرنی پڑے گی، اونلی فار دا ون ایپل. بندہ کہ یار ایک تو معافی مانگنے آیا ہوں، اس میں اتنی شرطیں کیا لگا رہے ہو. ہمارا تو حال بھی ایسا ہے نا، ایک تھوڑی سی نیکی کرے ذرا سامنے سے ریزسٹنس ہے تو لڑنے شروع کر دیتے ہیں. ادھر جھگڑا کر کے بھی کسی کو کہو نا معافی مانگ لو، چل بھائی معاف کر دے بھائی، ایسی معافی مانگتے ہیں کہ اس معافی کی بھی معافی مانگنی پڑے گی بعد میں. اتنا دل توڑ کر تو معافی مانگ رہے ہوتے ہیں. بچہ ماں باپ کو ستائے اور جب بندہ کوئی سمجھائے کہ یار ماں باپ کو نہیں ستاتے تو چلو نا اب معافی معاف بھی تو کر دو نا. اب ماں سے بھی معافی اس طرح مانگتے جیسے وہ ڈانٹ رہے، معافی نہیں مانگ رہے. مگر یہاں جب انہوں نے معافی مانگی تو وہ بزرگ کہتے ہیں کہ ایسے نہیں معاف کروں گا، آپ نے اتنے دن تک میرے باغ کی رکھوالی کرنی پڑے گی، مزدوری کرنی پڑے گی، گویا مالی بن کر رہنا پڑے گا. امیجن کر سکتے ہیں آپ ہمارے اس معاشرے میں آج تو ہزاروں لاکھوں روپے لوگ ہڑپ کر جاتے ہیں، زمینوں پر قبضہ کر لیتے ہیں. بندہ کہتا ہے یار میرا تو وہ بھول گیا نا حساب. ہمارے کاروبار میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات کسی کے پیسے آ رہے ہوتے ہیں، نکل رہے ہوتے ہیں، ہمارا حساب کہہ رہا ہوتا ہے وہ بھول جاتا ہے. بندہ کہتا چلو بھول گیا اب تو میرے ہی ہو گئے نا. استغفر اللہ. ایک سیب تھا کہ ٹھیک ہے میں رکھوالی بھی کروں گا، میں مزدوری بھی کروں گا، پھر معاف کر دیں گے. کہ پہلے مزدوری کرو. کنٹینیو جو بھی ٹائم سیٹ ہوا، کئی دن کئی مہینے، آپ نے اتنے دن باغ کی رکھوالی کی، مزدوری کی. اس کے بعد کہا اب تو معاف کر دیں. کہا نہیں ایک اور شرط ہے. کہا اب کیا شرط ہے؟ کہا اب شرط یہ ہے کہ تمہیں میری بیٹی سے شادی کرنی ہوگی. اور میری بیٹی وہ ہے جو آنکھ سے اندھی ہے، کان سے بہری ہے، زبان سے گونگی ہے، اس کے پیر بھی نہیں، اس کے ہاتھ بھی نہیں، ہاتھوں سے ٹوٹی ہے، پیر سے لنگڑی ہے. اے نوجوانوں، مدری چینل کے ناظرین، کبھی سوچ سکتا ہے کوئی نوجوان، ایک نوجوان کی زندگی کا خواب ہوتا ہے خوبصورت لڑکی سے شادی کرنا، اور ایک ایسے نوجوان سے کہا جا رہا ہے کہ صرف ایک سیب کا حق ہے، جب معاف کیا جائے گا جب ایسی معذور لڑکی سے شادی کی جائے گی. میں سمجھتا ہوں یہ زندگی کا سب سے ہارڈ ڈیسیشن تھا، مگر اس نوجوان نے وہ ڈیسیشن لینا بھی قبول کیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہاں معاف کروا لو ورنہ ادھر معاف نہیں ہو سکنا. کاش میرے اور آپ کے دل میں یہ احساس ہو جائے. آج لوگوں کا دل دکھاتے وقت، لوگوں پر ظلم کرتے وقت، لوگوں کو جناب جھاڑتے وقت، ڈانٹتے وقت، ان کے پیسے دباتے وقت، اپنے نوکر اپنے رشتہ داروں پر روب جماتے وقت یہ خیال آ جائے، اپنی بیوی پر اپنے بچوں پر ناجائز سختی کرتے وقت یہ خیال آ جائے کہ ادھر معاف کروا لے، اگر ادھر پکڑ لیا گیا تو کہاں جاؤں گا. اس نوجوان نے ایکسپٹ کر لیا، ٹھیک ہے پھر تو معاف کر دیں گے. کہاں پھر معاف کر دوں گا. نکاح ہوتا ہے، یہ نوجوان اپنے حجرہ عروسی میں شادی کے کمرے میں جاتا ہے
اور جیسے ہی کمرے میں جاتے ہیں تھوڑی دیر بعد گھبرا کر پھر باہر ہیں. اس باغ کے مالک حضرت عبداللہ صومعی سے کہا حضور کو غلطی لگ گئی ہے, آپ نے تو کہا تھا بہری, اندھی, لولی, لنگڑی ہے آپ کی بیٹی ہے, میں جس لڑکی سے نکاح کر کے آپ نے کمرے میں بھیجا وہ تو صحت مند ہے, آنکھیں بھی ٹھیک ہیں, ہاتھ پیر بھی ٹھیک ہیں, بولتی بھی ہے, سنتی بھی ہے. اب وہ مسکرائے اور کہا بیٹا سنو بات یہ ہے, تم جب میرے پاس سیب کا حق بخشوانے آئے تھے, معاف کروانے آئے تھے, میں نے اسی وقت جج کر لیا تھا کہ تمہارے دل میں خوف خدا ہے. میں نے ایک امتحان لیا, تمہیں کچھ عرصے کے لیے باغ کا مالی بنا دیا, مزدوری دے دی, تم اس کے لیے بھی تیار ہو گئے. اور میں نے جو اپنی بیٹی کے لیے کہا تھا نا, اندھی ہے, لنگڑی ہے, لولی ہے, اس لیے کہا تھا کہ میری بیٹی نے آج تک کبھی حرام آنکھ سے دیکھا نہیں ہے. یہ بہری اس لیے ہے کہ کبھی حرام سنا نہیں, یہ پیروں سے لنگڑی اس لیے ہے کہ کبھی بے پردہ گھر سے نکلی نہیں. میری بیٹی جو ہے وہ جناب بہری اس لیے کبھی حرام سنا نہیں, ہاتھ سے ٹوٹی اس لیے کہ کبھی ہاتھ کسی کے لیے ظلم کے لیے اٹھے نہیں ہیں. بڑے محبتوں, پرہیزگاری اور عبادتوں کے ساتھ اپنی بیٹی کی پرورش کی تھی. مجھے تم جیسا ہی خوف خدا والا نوجوان درکار تھا. میں نے تمہارا امتحان لیا, تم اس امتحان میں کامیاب ہوئے. میرا بیٹا جاؤ, یہی میری بیٹی اور تمہاری بیوی ہے, اپنی زندگی کے حسین لمحات گزارو. اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں, ذرا غور کیجئے, ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. ماں ایسی ہو اتنی پرہیزگار, اور باپ ایسا ہو کہ جو ایک سیب کا حق بخشوانے زندگی داؤ پر لگا دے. جب یہ جوڑا ملے تو ان کے یہاں اولاد کون پیدا ہوتی ہے؟ یہ کسی اور کے ماں باپ نہیں, یہ پیران پیر سیدی غوث اعظم کے والدین کا واقعہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے یہاں شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی اولاد عطا فرما دی. آپ ذرا سوچئے, غوث پاک کا مرتبہ اتنا بلند ہے, اتنا بالا ہے. بہت سارے اولیاء کرام وہ ہیں جو بہت زندگی کا وقت گزار کر اللہ کے ولی بنے, گناہوں کی زندگی گزاری. حضرت حبیب عجبی کے بارے میں آتا ہے کہ آپ سود خور تھے, توبہ سے پہلے توبہ کی, اللہ سے سچی دوستی کی, اللہ نے ولایت عطا فرما دی. حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈاکو تھے, آپ نے توبہ کی, اللہ نے ولایت عطا فرما دی. حضرت جنید بغدادی کے بارے میں ایک روایت آتی ہے کہ آپ پہلوان تھے, مگر سید زادے کے لیے جو ہار مانی آپ نے, ایک عجیب واقعہ ہے, اور مگر آپ کو اللہ نے ولایت کا مرتبہ عطا فرمایا. بہت سارے اولیاء وہ ہیں زندگی میں ٹرننگ پوائنٹ آیا, سچی توبہ کی, اللہ نے ولایت عطا فرما دی. ان اولیاء کرام کی سیرت میں بھی ہمارے لیے دھنی پھول ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں بڑا گناہگار ہوں, میری تو بڑی خطائیں ہیں, اب میرا کیا بن سکتا ہے؟ نہیں, میرا کریم وہ ہے جس سے گناہگار بھی دوستی کر لے وہ اسے بھی ولی بنا دیتا ہے. ہاں, ہم کیوں نہ مانگے اللہ سے کہ اے اللہ میں ہوں زمانے کا خطا کار, مجھ سے بڑا خطا کار کوئی نہیں, مگر میرے کریم تو اپنے کرم سے, غوث پاک کے وسیلے سے مانگو رب سے کہ اللہ تو مجھے اپنا ولی بنا لے. میرے کریم کے خزانوں میں کمی نہیں. شاعر لکھتے ہیں نا, تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کے کیا ٹھکانے, تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کے کیا ٹھکانے, تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانے. میرے پیر و مرشد شیخ طریقت امیر اہل سنت کی بڑی خوبصورت دعا ہے. آپ لکھتے ہیں تو اپنی ولایت کی خیرات دے دے. اللہ سے بڑی پیاری التجا ہے, اللہ مجھے اور آپ کو خانہ کعبہ کا شرف دے, کعبے کا دیدار عطا کرے. مانگا کرو ایسے موقعوں پر یہ دعائیں, بڑی راتوں میں یہ دعا مانگا کریں کہ مولا تو اپنی ولایت کی خیرات دے دے, میرے غوث کا واسطہ یا الہی. غوث پاک. لیکن if we compare all اولیاء کرام, سارے اولیاء کرام کی سیرت دیکھیں اور غوث پاک کی سیرت دیکھیں تو اللہ نے اپنے اس بندے کو کیسا چنا. غوث پاک پیران پیر یہ مادرزاد ولی ہیں, بلکہ آپ کی ولادت سے پہلے کا انتظام تو دیکھو کہ جوڑا کیسا بنایا گیا ماں باپ کا, اور ان کے یہاں ایسی اولاد عطا کی گئی. میں تھوڑا سا غوث پاک کی اس واقعات کو, سیرت کو بریک دے کر توجہ بھی دلانا چاہتا ہوں. دیکھیں نا, ہم نے بہت سارے بیانات سنے غوث پاک کی سیرت پر, ہم نے سیکھا کیا, اپنی ذات میں امپلیمنٹ کیا کیا. بہت سارے یہاں قادری بیٹھے ہوں گے جو اپنے آپ کو غوث پاک کا مرید کہتے ہیں, غلام کہتے ہیں, ہونا بھی چاہیے, غوث پاک سے محبت تو ضرور ہونی چاہیے. لیکن میں صرف اسی ایک واقعے سے آپ کی توجہ لینا چاہتا ہوں. میرے بزرگ بھی بیٹھے, نوجوان بھی بیٹھے ہیں. غوث پاک کے والد صاحب نے, غوث پاک کے نانا جان نے غوث پاک کے والد صاحب میں کیا چیک کیا کہ کیا ڈگری ہے, کتنا کماتے ہیں, خاندان کون سا ہے, کہاں رہتے ہیں, گھر کتنا بڑا ہے. یہ کوشچن تھے؟ نو کوشچن, کوئی سوال نہیں تھا. دیر از اونلی ون, ایک ہی کوشچن تھا, ایک ہی چیکنگ تھی کہ اس بندے کے دل میں اللہ کا خوف ہے,
یہ بندہ رب کو راضی رکھنے والا ہے. ایک بات دیکھی اور اپنی پارسا بیٹی کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا. آج ہم کیا دیکھتے ہیں؟ بہت سارے یہاں میرے بزرگ بیٹھے ہیں، نوجوان بیٹھے ہیں. ہمیں شادی کرنی ہو یا ہمارے ماں باپ نے ہمارے ماں باپ کو بچوں کی شادی کرنی ہو، ہم کیا چیک کرتے ہیں؟ لڑکا دکھتا کیسا ہے، پہلا کوسچن. چلو دکھنے میں نرم ہے چل جائے گا. کماتا کیسا ہے؟ ہاں کماتا اچھا ہے. اچھا خاندان کیسا ہے؟ میکسیمم چوتھا کوسچن ایک اور ہوگا، کوئی بری عادتیں تو نہیں ہے؟ ذرا انکوائری تو کرو. لیکن اس انکوائری میں چیکنگ کیا ہوتی ہے؟ دوستوں سے پوچھا جاتا ہے یا خاندان والوں سے چیک کیا جاتا ہے کہ شراب تو نہیں پیتا، نشہ تو نہیں کرتا، اچھا کوئی جوا وغیرہ تو نہیں کھیلتا. دیٹس اٹ. 3-4 بری چیزیں چیک کی جائیں گی. بالکل صحیح ہے، چیک ہونا چاہیے. مگر سوال یہ ہے کہ صرف شراب، نشہ اور جوا کیوں پوچھا گیا؟ کیونکہ یہ سوسائٹی میں برے کام ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ نماز نہ پڑھنا کوئی جرم نہیں ہے؟ یاد رکھیے شراب پینا حرام، جہنم میں لے جانے والا کام. آئی ایم ناٹ میں کسی چیز کو کنونس نہیں کر رہا یا کسی چیز کو سپورٹ کر رہا ہوں، معاذ اللہ. شراب پینا حرام، جہنم میں لے جانے والا کام. جوا کھیلنا حرام، بدکاری کرنا حرام. مگر نماز نہ پڑھنا اس سے بڑا حرام ہے. سب سے بڑا جرم بے نمازی ہونا ہے. مگر کبھی کسی باپ نے اپنی بیٹی کے رشتہ لیتے وقت، لڑکے کی انکوائری کرتے وقت یہ پوچھا کہ نمازی ہے کہ نہیں؟ اور اس سے امپورٹنٹ کوسچن، اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ کوسچن یہ تھا کہ یہ پوچھتے کہ اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کے بلیفز کیا ہیں، وہ اللہ، اس کے رسول، صحابہ، اولیاء، ان کے بارے میں کیا خیالات رکھتا ہے. ہم نے تو پیسہ دیکھنا تھا نا، ہم نے تو خاندان دیکھنا تھا. ایسا کئی بار ہم نے دیکھا کہ ایک باپ نے اپنی بچی کو بڑی محبتوں سے پالا، پردہ کروایا، اسے اولیاء کی محبت دی، گھر میں میلاد بنایا، رسول پاک کی محبت بچوں کے دل میں ڈالی، قرآن کا شہدائی بنایا اپنی بچی کو. مگر رشتہ کیا اور تھوڑے دنوں کے بعد بچی کا برقع اتار کر رکھ دیا گیا کہ جناب گھر سسرال والے کہتے ہیں پردہ نہیں کرنا، ماڈرن بننا ہے. سسرال والے کہتے ہیں یہ کیا میلاد، کیا غوث پاک، کیا اولیاء اللہ کی باتیں کرتی ہو، سب غلط ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں اس لیے بچی کو بڑا کیا تھا؟ اور اب اگلا نقصان سنیے کہ اب آنے والی جو نسلیں ہوں گی ان کا عقیدہ کیا ہوگا. تمہیں صرف پیسہ دیکھنا تھا، تمہیں صرف خاندان دیکھنا تھا. غوث پاک سے محبت ہے تو سیکھو غوث پاک کے والدین سے اور ان کی ننیال سے کہ کیا دیکھا انہوں نے. خوف خدا دیکھا. ایک اور سوال کروں گا کہ ہم یہ تو پوچھتے ہیں لڑکا کماتا کتنا ہے، کبھی یہ پوچھا کماتا کہاں سے ہے؟ حلال کماتا ہے یا حرام کماتا ہے؟ سود کا کاروبار کرنے والا وہ ہے جس کے بارے میں فرمایا وہ ایسا ہے جیسے اللہ سے جنگ کر رہا ہے. ارے تم نے بیٹی اس کے ہاتھ میں دے دی جو اللہ سے لڑائی کر رہا ہے. رب سے جنگ کرنے والے کو لڑکی پکڑا دی. اب آپ سوچیں آنے والی نسلوں کا کیا ہوگا. یعنی آپ کی بچی کے جو بچے ہونے وہ حرام سے پلیں گے. نہیں سوچتے. ایسا نہ کریں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں. اپنے بچوں کے ساتھ آپ نے انصاف کرنا ہے. سب سے پہلے سوالات یہ ہونے چاہیے. اور بالکل اسی طرح جو مجھے نوجوان سن رہے ہیں، لڑکی کی تلاش کرنی ہو، پہلا سوال دکھتی کیسی ہے؟ خوبصورت ہونی چاہیے. اچھا جناب. پھر خاندان اچھا ہونا چاہیے. اچھا پھر جہیز اچھا لانا چاہیے، پیسے والی ہونی چاہیے. کبھی کسی نے سوال کیا کہ لڑکی نمازی ہے کہ نہیں، قرآن پڑھنا آتا ہے کہ نہیں، پردہ کرتی ہے کہ نہیں، اور جناب اس کے دل میں خیالات کیا ہے اللہ اس کے رسول کے بارے میں، اس کا عقیدہ کیا ہے؟ ماں پہلی درسگاہ ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں. بلکہ میں بڑی عجیب بات پہلے بھی کئی بیانات میں کی ہے. علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ جس نوجوان کی شادی نہیں ہوئی نا، جتنے کمارے بیٹھے ذرا غور سے سنیں، جو مجھے چینل پہ سن رہے وہ بھی سنیں، جتنے وہ اسلامی بھائی ہیں جن کی ابھی شادی نہیں ہوئی، آپ کی ہونے والی اولاد کا ابھی سے آپ پر ایک حق ہے. اب آپ کہیں گے یار شادی ہوئی نہیں اولاد کا حق. ہاں یہ ہے اسلام. حق یہ ہے کہ اپنے ہونے والے بچوں کے لیے اچھی ماں تلاش کی جائے. وہ ایسی ماں ہو جو آپ کے بچوں کی صحیح تربیت کرے. آج صرف خوبصورتی دیکھ کر، خاندان دیکھ کر، جہیز دیکھ کر شادی کر لی. غوث پاک کی ماں کیسی تھی پتہ ہے؟ غوث پاک کی والدہ کے پیٹ میں جب غوث پاک تھے نا، والدہ کو چھینک آتی، والدہ الحمدللہ کہتی، غوث پاک ماں کے پیٹ میں ہی یرحمک اللہ کہا کرتے تھے. پہلا دن مدرسے میں تھا، 5 سال کی عمر ہے. پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی، اے قادریوں سنو. 5 سال کی عمر میں جب مدرسے پہنچے تو قاری صاحب نے کہا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرسٹ ڈے ان مدرسہ.
غوث پاک نے پڑھنا شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. زبانی پڑھتے پڑھتے پہلا پارا سنایا, دوسرا سنایا, تیسرا سنایا, چوتھا سنایا. غوث پاک نے 18 پارے زبانی سنا دیے. قاری صاحب حیران کہ گھر والوں نے تو بتایا تھا آج پہلا دن ہے مدرسے میں, 18 پارے کہاں سے سیکھ لیے؟ کہ میری ماں 18 پاروں کی حافظہ تھی, میں پیٹ میں تھا, ماں پارے تلاوت کرتی, میں نے ماں کے پیٹ میں 18 پارے یاد کر لیے. نیک ماں تھی نا, بچے پر اثر. آج ہمارے گھروں میں یہ کب دیکھا جاتا ہے؟ ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہی نہیں ہے رشتہ کرتے وقت. میں صرف اس ایک واقعے سے اپنے بزرگوں کو, اپنے نوجوانوں کو درس دینا چاہتا ہوں. میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنیے. آقا فرماتے ہیں, بخاری شریف کی حدیث ہے اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے 4 چیزوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے. 4 چیزیں نارملی چیک ہوتی ہیں. نمبر 1 فرمایا اس کا مال. نمبر 2 حسب نسب خاندان. نمبر 3 حسن و جمال. اور نمبر 4 دین. 4 کیٹیگری کی وجہ سے لوگ چیک کرتے ہیں. آقا فرماتے تمہارا ہاتھ خاک آلود ہو, تم دیندار عورت کے حصول کی کوشش کرو. پریورٹی, ترجیح دینداری ہونی چاہیے. مگر آج یہ نہیں ہوتا. یہ جو ہمارے گھروں میں لڑائی جھگڑے ہیں نا, یقین کریں اس کی ایک بڑی وجہ بھی یہ ہے. اگر عورت دیندار ہوگی تو اسے پتا ہوگا ساس سسر کے آداب کیا ہیں, شوہر کے حقوق کیا ہیں. اگر لڑکا نمازی نیک پرہیزگار ہوگا اسے پتا ہوگا کہ جناب بیوی کے حقوق کیا ہیں, بچوں کی تربیت کیا ہے. ہم ایسے لوگوں کے ہاتھ میں رشتہ کرتے ہیں جنہوں نے کبھی پڑھا ہی نہیں قرآن و حدیث کو, اور ان کے گھروں میں لڑائی جھگڑے ہمیں نظر آتے ہیں. لوگ کہتے ہیں جناب بیکورڈ ہوتے ہیں علماء, بیکورڈ ہوتے ہیں معاذ اللہ دیندار لوگ. آپ مجھے بتائیے, آج میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں, جتنے لوگ دیندار ہیں, واقعی دیندار ہیں, اسلام کو پڑھتے ہیں اور عمل کرتے ہیں, پریکٹسنگ ہیں, ان کے گھروں میں دیکھ لیں کتنے لڑائی جھگڑے ہیں. اور جو دین سے دور ہیں ان کے گھروں کا حال دیکھ لیجئے. طلاق کا ریشیو دیکھ لیجئے, کتنے علماء کے گھر میں طلاقیں ہوتی ہیں, کتنے دیندار لوگوں کے گھر میں طلاقیں ہوتی ہیں, اور کتنے عام لوگوں کے گھر میں طلاق ہوتی ہے. وجہ یہ ہے کہ ہم نے پریورٹی تو رکھا ہی نہیں اس کو. تو خدا را ایک خاندان وجود پا رہا ہے. ہمیں سب سے پہلے عقیدہ دیکھنا چاہیے, ایمان دیکھنا چاہیے, پھر اعمال دیکھنے چاہیے, پھر دیکھیں انشاءاللہ. اچھا, میں ایک آخری بات کر کے اس ٹاپک کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں. ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. آپ نے کہیں بھی رشتہ کرنا ہے, آپ نے اس کا ویلتھ دیکھا, اس کا سٹیٹس دیکھا, مگر ایسا بھی محسوس ہو رہا ہے کہ یار اعمال ایسے ہیں کہ اللہ ناراض ہے. یہ بندہ اللہ کو ناراض کرنے والے سارے کام کر رہا ہے, پیسہ بڑا ہے. مجھے بتائیے, جس سے رب ناراض ہے کیا اس کی دنیا اچھی چلے گی, اس کی آخرت اچھی چلے گی؟ آپ نے وہاں رشتہ کیا جو اللہ کو ناراض کرنے والے سارے کاموں میں مصروف ہے, اور ایک رشتہ ایسا ہے لڑکی یا لڑکے کا جو ہے تھوڑے سے نارمل, اتنا پیسہ نہیں ہے, مگر کام سارے اللہ کو راضی کرنے والے کر رہے ہیں. جس سے رب راضی ہے, یاد رکھنا اس سے سب راضی ہو جائیں گے. اللہ اس کی دنیا بھی اچھی کرے گا, اس کی آخرت بھی اچھی کرے گا. تو پریورٹی یہ ہو کہ یار یہ جو کام کاج کر رہا ہے, نوکری کر رہا ہے, بزنس کر رہا ہے, فیملی ہے, یہ حرام کاموں میں تو مصروف نہیں, اللہ کو ناراض تو نہیں کر رہے. تو انشاءاللہ اگر اس چیز کو پریورٹی رکھا تو آپ دیکھیں انشاءاللہ آپ کا بیٹا بھی سکھی رہے گا, آپ کی بچی بھی سکھی رہے گی. اور یہ نوجوانوں سے بھی میری گزارش ہے کہ اپنا رشتہ کرتے وقت پہلے اپنے ماں باپ کو کہہ دیں, بے شک خوبصورت لڑکی تلاش کرنا منع نہیں, لیکن یہ بھی تو کہہ دو ساتھ کہ پردہ بھی کرتی ہو, نمازی بھی ہو, اور اس کا عقیدہ درست ہو, اس کے ایمان صحیح ہو. انشاءاللہ وہ دنیا میں بھی آپ کے لیے ایک راحت کا سامان ہوگی, اور مرنے کے بعد بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جانی ہے. تو بہرحال میرے پیچھے اسلامی بھائیوں, غوث پاک کی سیرت ہم سن رہے ہیں اور آپ کی کرامتیں بھی سن رہے ہیں. یاد رہے بہت سارے اولیاء کرام کی بہت ساری کرامتیں کتابوں میں موجود ہیں, مگر سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں کہ تمام اولیاء کرام, ہسٹری آف اولیاء کرام میں سب سے زیادہ کرامتیں اگر کسی کی مرتب ہیں, کتابوں میں موجود ہیں, تو وہ سیدی غوث اعظم کی ہیں. اچھا, ایک وسوسہ آتا ہے, چلیں اس وسوسے کی کاٹ بھی کر دیں. یہ کرامت یہ کیسے ممکن ہے, یہ کیسے پاسبل ہے کہ کوئی ایسا کام ہو جائے جو ہماری عقل میں ہی نہ آئے, جو بالکل عجیب سی بات ہو. جیسے کرامتیں ہوتی ہیں غوث پاک کی, ایک دو کرامتیں بھی آپ کو سناؤں گا. ایک تو یہی کرامت ہے کہ ماں کے پیٹ میں 18 پارے یاد کر لیے ہیں. مگر اچھا, غوث پاک پر اللہ کا خاص کرم دیکھیں. جس دن غوث پاک پیدا ہوئے وہ کون سا دن تھا؟ یکم رمضان المبارک. یاد ہونا چاہیے, پیر کا دن تھا, یکم رمضان المبارک تھا. فرام دا فرسٹ ڈے, فجر کے وقت پیدا ہوئے, ماں کا دودھ نہیں پیا,
بچہ پیدا ہونے کے بعد پہلی کوشش گھر والوں کی ہوتی ہے فیڈ کروایا جائے, دودھ پلایا جائے. دوپہر ہو گئی, شام ہو گئی, غوث پاک نے دودھ ہی نہیں پیا. جب غروب آفتاب ہوا, پورے بغداد والوں نے افطار کیا, غوث پاک نے دودھ پینا شروع کر دیا. ہو سکتا ہے پہلے دن سمجھ نہ آئی ہو بات, دوسرا دن پھر صبح صادق ہوئی, پھر دودھ پینا چھوڑ دیا. دوسرا دن پھر ایسے ہی گزرا, جیسے ہی غروب آفتاب ہوا غوث پاک نے پھر دودھ پیا. اب شہر والوں کو, گھر والوں کو سمجھ آیا ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جو پہلے دن سے ہی روزے رکھ رہا ہے. چھوڑا ہے ماں کا دودھ بھی ماہ سیام میں, چھوڑا ہے ماں کا دودھ بھی ماہ سیام میں, اس مرد با صفا کو ہمارا سلام ہو. لیکن اب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول کیا بتا رہا ہے مجھے اور آپ کو؟ پیران پیر تو پیدا ہوتے ہی روزہ رکھیں, اور ہم غوث پاک کے ماننے والے, 11ویں منانے والے رمضان کے روزے قضا کرتے ہیں. کیسے کسی قادری کا روزہ قضا ہو جائے بھائی؟ سیرت غوث پاک سے محبت کرنی ہے تو پریکٹیکل محبت کرے نا. ہمیں تو نفلی روزے بھی رکھنے چاہیے. سبحان اللہ. اب ایک اور عشق والی بات کر دوں, آقا کی ولادت بھی پیر کا دن ہے اور غوث پاک کی ولادت بھی پیر کا دن ہے, اور پیر کا دن روزہ رکھنا بھی سنت ہے. قادریوں کو تو چاہیے, نبی پاک کے عشاق کو چاہیے کہ ہر پیر کو روزہ رکھیں. چلو میلاد منانے کی ایک اور خوبصورت دلیل بھی, پیارے آقا ہر پیر کو روزہ رکھتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر پیر کو روزہ رکھتے. صحابہ نے پوچھا حضور آپ ہر پیر کو روزہ رکھتے ہیں؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا, میں پیر کو پیدا ہوا تھا, میری ولادت پیر کے دن ہوئی, اسی لیے میں پیر کے دن روزہ رکھتا ہوں. ہم سال میں ایک بار میلاد منائیں, آقا تو ہر ہفتے اپنا میلاد منایا کرتے, تو روزہ رکھ کے منائیں. الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہمارا مدنی انعام بھی ہے. امیر اہل سنت ترغیب دیتے ہیں کہ ہر پیر کو روزہ رکھا جائے سنت کی نیت سے. بلکہ آپ کو ایک اور خوبصورت بات بتاؤں کہ ہر پیر کو مدنی چینل پر مغرب سے پہلے باقاعدہ مناجات افطار ہوتی ہے, افطار کی دعا دکھائی جاتی ہے, تاکہ دنیا بھر میں جو لوگ عاشقان رسول نے روزہ رکھا ہے وہ افطار کر لیں, بلکہ دعا کریں, بلکہ اللہ آپ کو مجھے بار بار مدینے کی حاضری عطا فرمائے. آج بھی مدینے جائیں, سارا سال آپ کو جمعرات اور غالباً جمعہ اور پیر, یہ 3 دن, یا جمعہ یا پیر تو کنفرم ہے, مسجد نبوی شریف میں آپ کو دسترخوان لگے ہوئے نظر آئیں گے. اہل مدینہ کا معمول ہے کہ وہ ہر پیر کو روزہ رکھا کرتے ہیں. تو بہرحال بات چل رہی تھی غوث پاک کی کرامت کی, اور ساتھ ساتھ میں کچھ نہ کچھ مدنی پھول بھی بڑھا رہا ہوں کہ غوث پاک پہلے دن سے روزہ رکھیں. آؤ میں بھی نیت کروں, آپ بھی نیت کریں, رمضان کے پورے روزے رکھیں گے. کسی کے قضا ہو گئے تو بالکل حساب کر کے اس کو قضا کرے, ادا کرے. روزے باقی نہیں ہونے چاہیے, توبہ بھی کرنی ہوگی اگر اللہ نہ کرے بغیر کسی شرعی مجبوری کے روزے قضا کیے ہیں. تو بہرحال اب کرامت کے بارے میں کنفیوژن ہو سکتی ہے, شیطان وسوسے ڈالتا ہے. تو پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کرامت جو ہے اس کا ثبوت قرآن میں موجود ہے, اور بڑا واضح, ایک نہیں کئی ثبوت موجود ہیں. پہلے یہ سمجھ لیں, جو ایسی چیز جو کہ خرق عادت ہو, ہماری نارمل پوزیشن میں نہ ہوتی ہو, اچانک ایسی چیز ہو جائے جس کو ہم دیکھ کر حیران ہو جائیں اور وہ نارملی نہ ہو پائے, وہ کرامت اولیاء کرام سے ہو. تو انبیاء سے ہو تو وہ معجزہ ہے. فرق کرنا چاہیے, اولیاء سے معجزہ نہیں کہیں گے, انبیاء سے اعلان نبوت کے بعد کوئی ایسا کام ہو تو وہ معجزہ, اور اولیاء کرام سے ہو تو کرامت. چلیں میں 2 مثالیں دوں گا, ظاہر مختصر بیان ہے. بڑا مشہور واقعہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کا, قرآن میں اس واقعے کی بڑی ڈیٹیل موجود ہے, جو پڑھنا چاہیں وہ پڑھ سکتے ہیں. کہ حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی محفل میں بیٹھ کر لوگوں سے کہا کہ ملکہ بلقیس آ رہی ہے, کوئی ہے جو ان کا تخت لا دے. تو وہاں ایک جن موجود تھا, اور وہ کہتا ہے میں آپ کی نشست کے برخاست ہونے سے پہلے وہ ملک سبا میں یمن تک لانا. آپ ذرا سوچیں کہ ہزاروں میل کا سفر ہے, کہ اتنا لمبا ٹریول کیسے ہوگا, کہ آپ کھڑے نہیں ہوں گے اس سے پہلے وہ تخت آ جائے گا. حضرت سلیمان فرماتے ہیں مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے. تو ایک وہ شخص جو جن نہیں تھا, آپ ہی کا ایک امتی تھا, اس کے پاس علم کتاب, قرآن کہتا ہے اس کے پاس کتاب کا علم تھا. اس نے کہا حضور آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت آپ کے پاس آ جائے. وہ ایک صوفہ نہیں تھا, کئی گز لمبا کئی گز چوڑا تخت تھا, ہیرے جواہرات سے لدا ہوا, آنکھیں جھپکی نہیں, اور وہ تخت حضرت سلیمان کے سامنے موجود تھا. اور یہ پورا واقعہ قرآن میں موجود ہے. حضرت سلیمان کا امتی نبی نہیں تھا, اللہ کا ایک نیک بندہ تھا. یہ اس کی کرامت ہے کہ جس کا تذکرہ ہم نے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں قرآن میں سنا. ٹھیک ہے, دوسری کرامت بڑی مشہور ہے جس کو محراب مریم کہا جاتا ہے. حضرت مریم کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ. آپ ظاہر عورت تو نبی ہو نہیں سکتی, آپ ولیہ ہیں, نیک خاتون ہیں, مگر آپ کی محراب میں
بے موسم کے پھل آیا کرتے. قرآن کہتا ہے کہ حضرت زکریا نے دیکھا کہ یہ گرمی میں سردیوں کے پھل، سردیوں میں گرمی کے پھل، یہ کہاں سے آتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا یہ اللہ مجھے عطا فرماتا ہے. تو قرآن میں تو میں نے آپ کو صرف دو کرامتوں کا ذکر میں نے بتا دیا، مزید تفصیل میں جائیں گے تو بہت ساری ایسے واقعات موجود ہیں. تو اب سوال یہ ہے کہ کرامت تو ممکن ہے، ہاں. اب اگر کوئی شخص یہ سوچے کہ جناب یہ جو بھی کرامتیں ہیں یہ اولیاء کرام اپنی طرف سے کرتے ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا نہیں، تو ہماری ایسی کوئی سوچ نہیں ہے. اولیاء کرام کو جو کمال عطا ہوا یہ رب کی عطا سے عطا ہوا. تو بہرحال تو یہ بھی کنفیوژن کلیئر ہونی چاہیے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت سے ایک اور مدنی پھول میں آپ کی طرف بڑھانا چاہتا ہوں. پیران پیر جب آلموسٹ 18 سال کے ہوئے، ینگسٹر، والدہ سے کہا کہ مجھے بغداد جانا ہے علم دین سیکھنے. کیا ماں تھی، ہیں بیٹا ہے، جوان ہے، کہا بیٹا ٹھیک ہے جاؤ، اب ہماری ملاقات محشر کے دن ہوگی. ماں جانتی تھی کہ بیٹے نے واپس نہیں آنا، مگر پھر بھی اپنا بیٹا بھیج دیا علم دین سیکھنے کے لیے. سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم دین سیکھنے جب بغداد گئے، ماں نے ایک ہی نصیحت کی کہ بیٹا ہر حال میں سچ بولنا. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب آگے جاتے ہیں. بڑا طویل واقعہ آپ نے کئی بار سنا ہوگا. اب ڈاکو آئے اور ڈاکوؤں نے جب اس قافلے کو لوٹنا شروع کیا، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی ایک ڈاکو آیا اور کہا کہ کیا ہے آپ کے پاس؟ تو غوث پاک فرماتے ہیں کہ میرے پاس 40 دینار ہیں، سونے کی اشرفیاں ہوتے ہیں دینار. کہاں ہیں؟ کہا یہ لباس کے اندر سلے ہوئے ہیں. وہ اپنے سردار کو بلا کے لایا. سردار کہتا ہے کہ بیٹا لوگ ہم سے مال چھپاتے ہیں، تم خود ہی مال بتا رہے ہو. کہ ماں نے کہا ہے ہر حال میں سچ بولنا، مال جاتا ہے تو چلا جائے، ماں کا وعدہ نہیں توڑ سکتا. یہ سننا تھا کہ وہ ڈاکوؤں کا سردار رونے لگا اور کہتا ہے کہ یہ بچہ نوجوان اپنی ماں سے کیا ہوا ایک وعدہ نہیں توڑا، اور میں صبح و شام اپنے رب کے وعدوں کو پامال کرتا ہوں. زارو کتار رونے لگا. پورے قافلے نے توبہ کی، سب کا مال واپس لوٹا دیا. بہت بار یہ واقعہ سنا ہے نا، مگر پھر بھی جھوٹ بولنا چھوڑا کہ نہیں؟ سوال تو یہ ہے نا. غوث پاک کے چاہنے والوں، غوث پاک کے مریدوں، میرا سوال ہے آپ سے، جس پیر کو ہم اپنا پیر مانتے ہیں، جس کو ہم اپنا رہنما مانتے ہیں، وہ نوجوانی میں ڈاکوؤں کے سامنے سچ بولیں، وہاں جھوٹ نہ بولیں. اور آج غوث پاک کا غلام کہلانے والا بات بات پر جھوٹ بولے. پہلے تو ایسا سنتے تھے کہ بندہ کبھی کبھی جھوٹ بولتا ہے، اور آج ایسا معمول بن گیا ہے کہ ایسا لگتا ہے کبھی کبھی سچ بولتے ہیں لوگ. اتنا جھوٹ، طبیعت میں جھوٹ آ گیا ہے، خامہ خواہی، جس کو کہے فائدہ نہیں پھر بھی جھوٹ. فائدے کے لیے بھی نہیں بولنا چاہیے، لیکن خامہ خواہی جھوٹ بولنے کی عادت ہے. ہر چیز میں ٹویسٹ کرنا ہے، ہر چیز کو رانگ بتانا ہے. کچھ لوگوں کو عجیب خبط ہو گیا ہے، اپنے آپ کو اتنا بڑا ثابت کرنے کے لیے اتنے جھوٹ بولیں گے. اچھا بھائی کہاں رہتے ہو؟ اور رہتا ہوگا کوئی غریب علاقے میں، کہے گا میں ڈی ایچ اے میں رہتا ہوں. اچھا کام کیا کرتے ہو؟ کرتا نوکری ہوگا، کہتا میرا تو بہت بڑا کاروبار ہے. کراچی سے باہر حیدرآباد کبھی نہیں گیا اور باتیں یورپ کی کر رہا ہوتا ہے. ادھر بھی گیا ہوں تو ادھر بھی گیا ہوں. کیوں کہ بس اپنا روب جمانا ہے، دوستوں کو جناب خالی خالی بس اپنی بڑائی بتانی ہے. جھوٹ جھوٹ جھوٹ. سوچے آپ، جھوٹوں پر خدا کی لعنت. بے شک اس آیت کو کفار کے حق میں بیان بھی کیا گیا، لیکن میں اور آپ سوچیں اللہ کو کتنا ناپسند ہے جھوٹ بولنا. قرآن کہتا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، مگر یہاں تو ایسا لگتا ہے کہ ایک مذاق بنا ہوا ہے. کوئی پرابلم ہی نہیں ہے جھوٹ بولنا. حدیث پاک کا مضمون ہے، آقا فرماتے ہیں کہ منافق کی 4 علامتیں ہیں، اور اس میں سے ایک علامت یہ بھی بیان ہوئی کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے. مسلمان کے اندر کبھی منافق کی نشانی ہونی چاہیے. اور یہ جتنے جھوٹ بولنے والے ہیں نا، وہ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں. کتابوں میں لکھا جھوٹا ہمیشہ مضطرب رہے گا، کنفیوز، بے قرار. کیوں؟ کیونکہ اس نے لوگوں سے جھوٹ بولا ہے. اب وہ باتیں سنبھالنی پڑیں گی، ساری باتیں یاد رکھنی پڑیں گی. آپ نے کسی کو کہا ہے جناب میں فلاں علاقے میں رہتا ہوں، کسی کو کہا ہے میں یہ کام کرتا ہوں، کسی کو کہا ہے جناب میں اتنے ملکوں میں گیا ہوں، کسی کو کہا اپنے آفس میں کبھی نانی کو مار دیا، کبھی دادی کو مار دیا، کبھی فلاں بیمار ہے، کبھی فلاں. اب جو آپ نے آفس میں لوگوں کو مار دیا، یاد رکھنا پڑے گا کہ آفس میں ان کا انتقال ہو گیا ہے. دوبارہ بیمار نہ بتا دوں میں، پہلے نانی کا 40واں کروایا، 1-2 سال بعد نانی بیمار بھی کہہ رہے ہیں، تو یاد رکھنا پڑے گا کہ نہیں جناب یہ میں جھوٹ بول چکا ہوں. اچھا اب جھوٹے سے کوئی اگلا سوال کریں، وہ اس جھوٹ کو بچانے کے لیے ایک اور جھوٹ بولے گا. استغفر اللہ. سوچئے آپ، حدیث پاک کا مضمون ہے جب بندہ ایک جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے ایسی بدبو نکلتی ہے کہ رحمت کا جو فرشتہ ہوتا ہے، فرشتہ اس سے 1 میل دور ہو جاتا ہے.
اب آپ سوچے جھوٹ بول بول کے رحمت کے فرشتے دور کر دی. کاروبار میں اتنا جھوٹ بولتے ہیں, میری خرید اتنے کی ہے, میرا پڑتا اتنے کا ہے, میں نے لیا اتنے کا ہے. ارے جناب بالکل اوریجنل مال ہے. اللہ کے بندو کیوں جھوٹ بول کر روزی خراب کرتے ہو؟ مجھے تو آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ کبھی کسی سے کوئی چیز لینے جائے, وہ کہتا ہے میری خرید ہی 1000 روپے کی ہے, تھوڑی کوشش کرو تو 800 میں دے دیتا ہے. ابے تمہاری خرید 1000 کی تھی, 800 میں کیسے مل گئی ہم کو؟ جھوٹ. آپ سوچیں کیا فائدہ ہوا؟ حرام جہنم میں لے جانے والا کام ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دیا گیا. کبھی آپ ڈینٹسٹ کے پاس گئے ہوں گے اور وہ جب منہ کھولتا ہے تھوڑی دیر کے لیے, یا جس کے ٹونسلز وغیرہ کا پرابلم ہو اور ہمارا جبڑا ذرا زیادہ کھولا جائے, کتنی تکلیف ہوتی ہے. یہ جو ہماری ہونٹ کے کنارے درد ہوتے ہیں کتنے دن تک, ایسا ہی ہے. آپ کو پتہ ہے جھوٹ بولنے والے کو عذاب کیا دیا جائے گا؟ معراج کی شب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ ایک شخص کو فرشتوں نے پکڑا ہوا تھا. زنبور حدیث کے الفاظ ہیں, ایک ایسا ہک تھا جو رائٹ جو گال ہے یہاں پھنسایا گیا, اور اس جبڑے کو, اس گال کو چیرتے ہوئے یہ گدی تک لے جایا گیا. دوسرے گال میں, دوسرے لپس کے اندر اس کو پھنسایا گیا, اس کو چیرتے ہوئے پیچھے تک لے جایا گیا. آقا فرماتے جب دوسرے گال کے ساتھ یہ معاملہ ہوا, پہلا والا پھر ٹھیک ہو گیا. ارشاد فرمایا اے جبریل یہ کون ہے, یہ کیسا عذاب ہے؟ عرض کی حضور یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں جھوٹ بولا کرتا تھا, اور قیامت تک یہ جھوٹ بولنے کی وجہ سے اسے عذاب دیا جائے گا. مگر آج کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. لطیفے سنانے کے لیے لوگ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں, ارے دوستوں کو ہنسانے کے لیے ایسے ایسے واقعات سنا رہے ہوں گے. حدیث پاک کا مضمون ہے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے وہ جہنم کی سب سے بڑی گہرائی میں ڈالا جائے گا. جو ہنستے ہنستے گناہ کرتا ہے, سنو, اس کو روتے روتے جہنم میں ڈالا جائے گا. کیوں کرتے ہیں ایسا؟ ایک طرف ہم کہتے ہیں اولیاء کرام کے چاہنے والے, دوسری طرف کچھ تو سیکھے نا ان کی سیرت سے. میں آج بہت ساری کرامتیں, بہت سارے واقعات بیان کرتا, آپ بھی نعرے لگاتے, خوش ہو کے گھر چلے جاتے, مگر جس غوث پاک سے محبت ہے ان کی سیرت کا کوئی تو میرے اندر عنصر آ جائے, کوئی پیغام تو میں لے کر جاؤں نا کہ یار بس بڑی بات ہو گئی یار, اب غوث پاک کا غلام بھی اور جھوٹا بھی نہیں جناب, کسی صورت جھوٹ نہیں بولوں گا. آؤ نیت کریں انشاءاللہ ہر حال میں سچ بولیں گے انشاءاللہ. آخری بات, غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت کمال, یہ اللہ کے ولی کمال کے لوگ ہوتے ہیں, پڑھو نا ان کی سیرت. پیران پیر دستگیر کا مرتبہ کیسا, ایک خوبصورت بات, اور پھر آپ کی وہ بات جو مجھے آخر میں کرنی ہے کہ مرتبہ ایسے نہیں ملتا. ایک عورت غوث پاک کو اپنا بیٹا دے گئی کہ حضور آپ میرے بیٹے کی اس کی تربیت کریں اور اپنے پاس ہی رکھیں, آپ اللہ کے ولی ہیں, اس کو بھی بنائیں اپنے جیسا, اور خدمت اس کو جو اس کی منزلیں طے کرائیں, اس کو بھی عبادت گزار بنائیں. کچھ عرصے بعد عورت آئی اپنے بیٹے سے ملنے, تو بیٹا تو بالکل سوکھ کے کانٹا, بالکل دبلا پتلا. بیٹا کیا کھاتے؟ بولا بس وہ سوکھی روٹی اور کچھ مل جاتا ہے دال وغیرہ کھا لیتا ہوں, وہ سوکھا سا کھا لیتا ہوں. غوث پاک کے پاس گئی تو غوث پاک مرغی کھا کر فارغ ہوئے تھے. کہا آپ مرغی کھائیں اور میرے بیٹے کو آپ سوکھی روٹی دیکھیں تو اس کا حال کیا ہو گیا ہے؟ غوث پاک نے اسی مرغی کی ہڈیوں پر ہاتھ پھیر کر فرمایا کم باذن اللہ. وہ ہڈیاں جو ہیں پھر مرغی بن کر کھڑی ہو گئی. فرمایا تمہارا بیٹا پہلے اس جگہ پہنچ جائے, پھر بے شک وہ بھی مرغی کھا لے. تو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اولیاء کرام کی, حالانکہ غوث پاک کی سیرت میں تو کئی سالوں تک فاقے ہیں, مگر آج بھی ہم نارملی عجیب سا معاملہ ہے, لوگ علماء کرام کو, اولیاء کرام کو, بڑے لوگوں کو, نیک لوگوں کو چیک کر رہے ہوتے ہیں. ہماری اوقات نہیں ہے. پہلے میں اپنی خطائیں تو دیکھ لوں, پہلے میں اپنا حال تو دیکھ لوں, کسی کے بارے میں کلام کرنے چلا ہوں. میں سب سے برا ہوں, بندہ یہ سوچتا رہے اور اپنے اعمال کی فکر کرے. یہ علماء کو, اولیاء کو, پیروں کو جو چیک کرنے والی باتیں نہیں, بڑی جرت والی باتیں ہوتی ہیں. میں نے اب تک جو مطالعہ کیا ہے, میرا مطالعہ بہت محدود ہے, مگر مجھے 2 ہی چیزوں میں یہ جملہ سننے کو حدیثوں میں, روایتوں میں ملا ہے کہ سود کا کام کرنے والا وہ ہے جس نے اللہ سے جنگ کی, اور اللہ کے کسی ولی سے دشمنی رکھنے والا وہ ہے جس نے اللہ سے جنگ کیا. کسی تیسرے کام میں نے نہیں پڑھا آج تک. یعنی اتنے شدید کام ہیں, اللہ والوں سے آپ جناب ان کے اوپر اعتراض, کوسچن مارک یہ نہیں کرنے چاہیے. بس اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہا تو ہماری سمجھ کا قصور ہے, لیکن ٹیسٹ لینا, امتحان لینا ہے اور جناب ان کے بارے میں زبان درازی کرنا, میرے گناہ تھوڑے, میری اوقات ہے کہ میں کسی نیک آدمی کے اوپر زبان درازی کروں, وہ جانے, ان کا رب جانے. تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو مقام اور مرتبہ کیسا تھا. غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی ہے. فرماتے شروع میں جب نیند آتی تھی نا تو کیا کرتے تھے, فرماتے کہ میں ابتدا میں اپنے بدن پر رسی باندھ کر اس کا دوسرا سرا
दीवार की में गड़ी हुई खूंटी से कुंडी से बांध देता ताकि अगर नींद का झटका आए, गलबा आए तो झटका लगे, फिर मेरी आंख खुल जाए। सारी रात इबादत करते। 15 साल तक गौसे पाक ने रोजाना एक कुरान पाक खत्म किया। ऐ गौसे पाक के चाहने वालों, हैं, सोचिए, मेरे पीर, बड़े पीर साहब 40 साल तक इशा के वजू से फजर पढ़े, और गौसे पाक की 11वीं मनाने वाला ना इशा पढ़े ना फजर पढ़े। आप सोचिए ना, ये कैसी गुलामी है। कई लोग ऐसे मिलते हैं, कहते हैं यार 4 नमाजें हो जाती हैं, फजर में आंख नहीं खुलती है। नमाजी भी मिलते हैं, बाकायदा चेहरे पे दाढ़ी भी होती है, कहते हैं यार 4 पक्की हैं, फजर में जरा जो है ना वो आंख मुश्किल से खुलती, नहीं खुल पाती। मैं उनसे एक सवाल करना चाहता हूं, मदनी चैनल के नाजरीन से भी कर लेता हूं। कभी 6 बजे की फ्लाइट मिस हुई है आपकी? आप ये कह दें कि यार ट्रेवल एजेंट को फोन करें कि टिकट तो करवाई थी मगर आंख नहीं खुली, फ्लाइट चली गई। फ्लाइट तो मिस होना दूर की बात है, नींद ही नहीं आती रात को, सुबह जहाज ना मिस हो जाए। सुबह 7 बजे आपकी कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग हो, कभी मिस हुई है? कभी सुबह 4 बजे ट्रेन हो, वो कभी मिस हुई है? कभी सेठ ने कहा सुबह 8 बजे नहीं आए तो नौकरी से निकाल दूंगा, बंदा 7:30 बजे पहुंच जाता है। यानी हर वो काम जिसको आपने इंपॉर्टेंट समझा, आप वो कर गुजरे। जवाब यह है उस बंदे के लिए जो कहता है मेरी आंख नहीं खुलती, तुमने नमाज को इंपॉर्टेंट समझा ही नहीं है, उसको तरजीह नहीं दी है। वरना हर वो काम, आप दोस्त कहें पिकनिक के लिए चलना रात 2 बजे, अरे जरा बिल्कुल हाजिर, उस वक्त कैसे चले जाते हो भाई? सारी चीजें एक तरफ, सबसे पहला फर्ज नमाज है, वो कैसे कज़ा हो गया? आज हमारा बेटा स्कूल ना जाए, बाप सुबह उठ के ठीक कर देता है उसको। बेटे ने नमाज नहीं पढ़ी, कभी सर पर बल पड़े? कैसे बल पड़ेगे, खुद भी तो नहीं पढ़ी। पूरी फैमिली उठती नाश्ते के लिए, हमारी फैमिली में ये प्लानिंग ही नहीं है कि फजर के लिए उठना है। खुदारा ऐसा ना करो। रोज सुबह आप अल्लाह को नाराज करते हो। कभी सोचा फजर कज़ा करने वाले को कि तुम्हारा दिन स्टार्ट हुआ और तुमने अल्लाह को नाराज करने वाला शदीद काम कर लिया। खूब मुबारक होने जो सुबह बिस्तर छोड़ते हैं, वुजू करते हैं, अल्लाह को सजदा करते हैं। आप सोचिए तो सही, रब्बे करीब की कैसी निगाह रहमत होगी कि मेरा बंदा सर्दी में बिस्तर छोड़ रहा है और मुझे सजदा कर रहा है, वो इतना करीब है। क्या मालूम मेरी फजर पढ़ना ही मेरी मगफिरत का जरिया बन जाए। ना कीजिए नमाज कज़ा, ये कैसी गौसे पाक की गुलामी है। वो 40 साल तक इशा के वुजू से फजर पढ़े और मैं बेनमाजी रह जाऊं। और ये बेनमाजी होना कोई छोटा गुनाह नहीं। मैंने बयान के शुरू में भी रिश्ते के हवाले से कहा था ना, अब नहीं चेक करते। हदीस पाक का मजमून है कि जो जानबूझकर एक नमाज कज़ा कर दे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट होल लाइफ सलात्स, एक नमाज, आका फरमाते हैं उसका नाम जहन्नम के उस दरवाजे पर लिख दिया जाएगा जिससे उसको जहन्नम में दाखिल किया जाएगा। बंदा कहता है बिजनेस में बिजी होता हूं, दोस्तों में मसरूफ होता हूं, रात थक बहुत जाता हूं। कई लोगों ने अजीब कॉन्सेप्ट बनाए हुए, मैं रात आके सारी नमाजें पढ़ लेता हूं। हैं तो रात को ईशा भाई ब्रेकफास्ट लंच सारा कर लिया करो ना। ब्रेकफास्ट के वक्त टाइम है, लंच के वक्त टाइम है, नमाज के वक्त टाइम नहीं। आप सोचिए हम क्या मजाक हमने बनाया हुआ है। ना करें ऐसा, फर्ज है, सबसे पहला फर्ज नमाज है। ईद के दिन कभी किसी मजबूत आदमी ने हमें गले लगाया होगा और जरा दबाया होगा तो चीख निकल जाती कि नहीं यार कहीं हड्डी वड्डी ना टूट जाए। नबी पाक ने एग्जाम्पल के तौर पर अपनी उंगलियां मिलाकर बताया कि जो बेनमाजी होगा उसे कब्र इस तरह दबाएगी कि उसकी पसलियां टूट फूट कर एक दूसरे में पैवस्त हो जाएंगी। कैसे बर्दाश्त करेंगे ये अजाब? तो ऐ गौसे पाक से मोहब्बत करने वालों, आओ मैं भी नियत करूं और आप भी नियत करें, आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी। बिल्कुल पक्का पक्का इरादा हो, कुछ भी हो जाए, सब कुछ बाद में है, नमाज पहले है। आज के बाद कोई नमाज कज़ा नहीं होगी। आप नमाज पढ़े, आपके बच्चे नमाज पढ़ेंगे, आपकी औलाद नमाज पढ़ेगी तो मरने के बाद कुछ सवाब पहुंचेगा ना। बेनमाजी औलाद छोड़ के जाओगे, जब तक आप नमाजी नहीं बनोगे औलाद को कैसे नमाज का कहोगे? तो बहरहाल मेरे बीच इस्लामी भाइयों, इसी वाक़े में ये भी तो पैगाम है कि वो 15 साल तक पूरा कुरान पढ़ते रहे रोजाना। हम पूरे साल में कुरान खत्म नहीं करते, ऐसा ना करें। कुरान से दोस्ती कर लें, कुरान पढ़ने वाले बन जाएं और सही पढ़ने वाले बन जाएं। अल्लाह तबारक व तआला दावत इस्लामी के बदरी माहौल को सलामत रखे, जहां हमें कुरान पाक सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त किए जाते हैं। नमाज पढ़ने का तरीका अल्लाह की रहमत से कभी सुना नहीं था हमने कि नमाज का भी कोई कोर्स होता है। हम तो समझे अब्बू को नमाज पढ़ते देखी वैसी नमाज पढ़ लेंगे, हालांकि हर चीज सीखनी है। टाइपिंग करने के लिए टाइपिंग कोर्स किया, कंप्यूटर सीखा तो बाकायदा कंप्यूटर के किसी मास्टर से सीखा, ड्राइविंग के लिए ड्राइविंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया है। कभी आपने ऐसा सुना है कि किसी ड्राइवर को बंदे ने जॉब दी हो कि चलो यार कल से ड्राइवर है, ड्राइविंग कार बड़ी गाड़ी चलाते चलाते सीख लेना? कहता नहीं भाई, पहले ड्राइविंग आती है नहीं आती
ٹیسٹ لیتے ہیں لوگ. ہر چیز صحیح طریقے سے سیکھی. نماز کدھر سے سیکھی؟ وضو خانے پر بیٹھ کر لوگوں کو وضو کرتے دیکھا, ویسے ہی وضو کرنا شروع کر دیا ہے. کسی کو نماز پڑھتے دیکھا, ویسے ہی نماز پڑھنا شروع کر دی. کہاں سیکھی ہم نے؟ کیا اس کے کوئی کانسیکوینسز نہیں ہے؟ اس کی کوئی شرائط نہیں ہے؟ کوئی فرائض نہیں ہے؟ کوئی آداب نہیں ہے؟ وضو کے 4 فرائض ہیں, ایک فرض بھی آگے پیچھے ہو گیا وضو ہی نہیں ہوگا آپ کا. وضو نہیں ہوا نماز نہیں ہوگی. نماز کی 6 شرائط ہیں, 7 فرائض ہیں, کتنے واجبات ہیں, کس کو معلوم ہے؟ یار بس نماز نماز ہوتی ہے, جیسے سب پڑھتے ہیں ویسے ہی پڑھتا ہوں. ایسے نہیں چلے گا میٹھے اسلامی بھائیوں. دعوت اسلامی نے یہ کانسیپٹ چینج کیا کہ بڑوں کو قرآن پڑھایا کہ آؤ اپنے تلفظ ٹھیک کرو. نماز کے لیے 3 دن کا اب تو ماشاءاللہ پوری دنیا میں فیضان نماز کورس کروایا جا رہا ہے. اور میں دعویٰ کرتا ہوں آپ کو لگتا ہوگا 25 سال پرانا نمازیوں اب کورس کروں گا. آپ ایک بار کورس میں کہتا ہوں 3 دن چھوڑیں, آپ 1 دن کے لیے آئیں. پہلے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یار مجھے تو کچھ آتا ہی نہیں ہے, کیونکہ ہم نے ٹریننگ لے کے نماز نہیں سیکھی ہے. سب سے اہم فرض نماز ہے بھائی. تو پلیز اس کو سیکھیں, اس کو ایک بار چیک کروا لیں. میں کہتا ہوں اللہ کرے سب کی نماز ٹھیک ہو, لیکن چیک کروانے میں تو حرج نہیں ہے نا. تو دعوت اسلامی کا مدنی ماحول آپ کے سامنے ہے. دعوت اسلامی والوں سے رابطہ کر کے ماشاءاللہ ہمارے مدارس لگے ہوئے ہیں, مدنی قافلوں میں سفر کریں. نماز بھی ٹھیک کروائی جاتی ہے, وضو, غسل, نماز جنازہ, پتہ نہیں کتنی چیزیں سکھائی جاتی ہیں. تو بہرحال آج کے اس بیان میں غوث پاک کی سیرت کے مختلف پہلوؤں کو سنا اور سیکھنا یہ ہے. میں 3-4 باتیں جو میں نے کی ہیں آخر میں پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ جب بھی اپنے بچوں کا رشتہ کرنا ہے انشاءاللہ سب سے پہلے اس کا عقیدہ اور ایمان چیک کریں گے, اس کی دینداری چیک کریں. لڑکا ہے حلال کماتا ہے کہ نہیں یہ چیک کریں. اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے والے کام کرتا ہے یہ چیک کریں. اسی طرح لڑکی کے اندر بھی دینداری, عقائد, نماز, پردہ یہ چیک کریں. دوسری بات جو میں نے اور آپ نے سیکھی کہ انشاءاللہ ہر حال میں سچ بولیں گے. تیسری بات انشاءاللہ کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. اور چوتھی بات آج کے بعد روزانہ قرآن پاک پڑھیں گے. ایسا ہو جائے یار یقین کرے طبیعت آپ کی ہری بھری ہو جائے گی. کوئی دن ایسا نہ گزرے کہ میں قرآن نہ پڑھوں. روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن. بس یہ وعدہ کر لو اپنے ہاتھ سے, سوؤں گا نہیں جب تک قرآن دیکھوں گا نہیں. قرآن میرے کچھ میرا کان کچھ تو قرآن سن لے. میرا یہ کان اللہ نے دیا ہے نا, اللہ کا کلام روز تھوڑا میرے کانوں میں چلا جائے, شاید یہی میرے کانوں کے گناہوں کا کفارہ بن جائے. میری یہ زبان کچھ تو اللہ کا کلام پڑھ لے, 2-3 آیتیں تو پڑھ لے. یہ وہ شغف ہے, یہ وہ محبت ہے. کئی صحابہ کئی اسلاف کا معمول تھا, گھر آتے پہلا کام کتاب اللہ اٹھاتے, آنکھوں سے لگاتے, سینے سے لگاتے, کہتے میرے اللہ کا کلام ہے. محبت کر لو قرآن سے, یہ مرنے کے بعد بھی کام آئے گا. اللہ مجھے اور آپ کو قرآن پاک سے سچی محبت عطا فرمائے, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول پر استقامت نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب. میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا, میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے